عارف کی معرفت لکھا گیا خدا یسوع مسیح کا مکاشفہ اس کا 19واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک خدا یسوع مسیح کا مکاشفہ مقدس یوحنا عارف کی زبانی اس کا 19واں باب اس کی 11ویں آیت سے لے کر اور 21ویں آیت تک اور خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے کہ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے اور وہ راستے کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور رونگے اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خدا بندوں کا خدا۔ پھر میں نے فرشتے کو آفتاب پر کھڑے ہوئے دیکھا اور اس نے بڑی آواز سے چلا کر آسمان میں سب اڑنے والے پرندوں سے کہا آؤ خدا کی بڑی ضیافت میں شریک ہونے کے لیے جمع ہو جاؤ تاکہ تم بادشاہوں کا گوشت اور فوجی سرداروں کا گوشت اور زوراوروں کا گوشت اور گھوڑوں اور ان کے سواروں کا گوشت اور سب آدمیوں کا گوشت کھاؤ، خواہ آزاد ہوں خواہ غلام خواہ چھوٹے ہوں خواہ بڑے۔ پھر میں نے اس حیوان اور زمین کے سب بادشاہوں اور ان کی فوجوں کو اس گھوڑے کے سوار اور اس کی فوج سے جنگ کرنے کے لیے اکٹھے دیکھا اور وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا جس میں اس کے سامنے ایسے نشان دکھائے تھے جن سے اس نے حیوان کی چھاپ لینے والوں اور اس کے بت کی پرستش کرنے والوں کو گمراہ کیا۔ وہ دونوں آگ کی اس جھیل میں زندہ ڈالے گئے جو گندھک سے جلتی ہے اور باقی اس گھوڑے کے سوار کی تلوار سے جو اس کے منہ سے نکلتی تھی قتل کیے گئے اور سب پرندے ان کے گوشت سے سیر ہو گئے۔ خدا کے کلام پہ پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ اور آئیے چند لوگوں کے لیے اپنے سر کو خدا کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا بزرگ تو جو سچا اور بزرگ اور نہایت رحیم اور حکمت اور دانائی کا سچا چشمہ ہے، خدا ہم تجھ سے منت ہے کہ واپس مانی اپنا رحم اور اپنا فضل کر اور اپنی حکمت اور دانائی سے ہم سبوں کو سید کر اور تیرا جلال تیری برکت تیری شفقت تیرے روح قدس کی معموری اور اس کی حضوری ہم سبوں پر ٹھہرے تاکہ تیرے زندہ کلام کی طرف جب ہم اپنی توجہ لگائیں تو ہمارے لیے یہ برکت کا سبب ہو۔ خدا یسوع کے نام میں آمین۔ دوستو ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے، آج کے اس موقع کے لیے جو خدا نے ہمیں بخشا ہے کہ ہم اس کے حضور میں حاضر ہوں اور اس کے نام کو عزت و جلال دے سکیں اور خاص طور پر خدا ان کے زندہ کلام پر اپنی توجہ لگا سکیں۔ اور آج جو ورسز میں نے آپ کے لیے پڑھی ہیں، جو حوالہ میں نے آپ کے لیے پڑھا ہے، یقیناً مکاشفہ کی کتاب میں یہ ایک انتہائی اہم حوالہ ہے اور جس پر تھوڑی دیر کے لیے آج ہم غور کریں گے اور خدا کے بزرگ کلام کی روشنی میں جب ہم ان آیات کے تناظر میں خدا کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم اس بات کو جانتے اور اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام اور اس کی تاریخ ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ جب انسان اس زمین پر قائم ہوا، جب انسان کو تخلیق کیا گیا، جب انسان مارز وجود میں آیا، تب سے لے کر ہی انسان کے اندر گناہ جو ہے وہ موجود ہوا اور باغ عدن میں جو گناہ آدم اور حوا سے سرزد ہو گیا، اس گناہ کی پاداش میں ان کو جو سزا مل گئی اور اس گناہ کے وسیلے سے جو سزا انسان میں آئی، اسی روز سے اس گناہ کو اس جہان سے رخصت کرنے کے لیے خدا باپ کا وہ پلان جو اس نے ترتیب دے رکھا تھا، اس کی جھلک جو ہے وہ ہمیں بائبل مقدس میں دکھائی دینا شروع ہوئی
اور یہ دنیا جو ہے، دنیا کی تاریخ ایک ایسے واقعے کی طرف چل نکلی کہ جس میں اس گناہ کا چارہ کیا جائے، اس گناہ کے اثرات کا چارہ کیا جائے، اور اس جہان سے تمام تر گناہ کو دور کر کے اس دنیا کو گناہ سے آزاد کیا جائے۔ اور اس مقصد کے لیے خدا باپ نے مختلف طریقوں میں، مختلف ادوار میں مختلف انبیاء کو اس زمین پر بھیجا، مختلف صحائف اس زمین پر ظاہر کیے گئے، لیکن یہ سب کچھ عارضی نکلا۔ اور پھر بے شک خدا کی مرضی کے موافق ایک ایسا بڑا کام ہونے کو ہے کہ جس کی گونج ہمیں بائبل مقدس میں دکھائی دیتی ہے، جس کی جھلک ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی وہ ایک دفعہ پہلے بھی، آج سے 2000 سال پہلے اس زمین پر ظاہر ہوا، لیکن جب وہ 2000 سال پہلے زمین پر ظاہر ہوا تو اس وقت میرے بھائی میری بہن اس کے آنے کا مقصد کچھ اور تھا، اس کے آنے کا انداز کچھ اور تھا۔ لیکن آج جو آیات ہم نے تلاوت کی ہیں، آج جو آیات ہم نے خدا کے کلام سے پڑھی ہیں، ان پر غور کیا ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ آیات بیسیکلی ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اب پھر خدا یسوع مسیح کے آنے کی وہ دھمک جو ہے وہ محسوس ہونا شروع ہوئی۔ اب آج کا جو اس وقت ماحول چل رہا ہے پوری دنیا میں، آج کل جس وقت کرونا کی ساری صورتحال ہے اس وقت دنیا میں، بارہا رپچر کی بات کی جا رہی ہے، بارہا کلیسیا کے اٹھائے جانے کی بات کی جا رہی ہے، بار بار خداوند یسوع مسیح کے آمد ثانی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ خیر اس دن کے بارے میں تو صرف خدا ہی جانتا ہے کہ یہ آمد ثانی کب ہوگی، کس تاریخ کو ہوگی، کس دن میں ہوگی، لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ وقت اب نزدیک سے نزدیک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی تمام زمینی خدمت کو دیکھیں اور خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے وعدوں پر غور کریں، تو خداوند یسوع مسیح نے بہت سارے وعدے اس زمین پر رہتے ہوئے اپنے فالوورز کے ساتھ کیے، اور ان سب وعدوں میں سے ایک وعدہ جو بہت ہی جاندار تھا وہ یہ کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ اور اگر ہم متی رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کو اور پھر اس کے 24ویں باب کو دیکھیں تو وہاں پر ہمیں خداوند یسوع مسیح کے اس حوالے کی ایک بڑی خوبصورت جو گونج ہے وہ دکھائی دیتی ہے، اور اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں جلد آنے والا ہوں۔ اور پھر اگر ہم بائبل مقدس کو دیکھیں اور خاص طور پر نئے عہد نامے کو، اور نئے عہد نامے میں اگر مقدس یوحنا عارف کی معرفت تحریر کیا گیا مکاشفہ، اور اس مکاشفے کی آخری آیت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب کی 20ویں آیت، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں، آمین اے خداوند یسوع آ۔ اور آج جس وقت ہم خدا کے کلام پر غور کر رہے ہیں تو بائبل مقدس کا اختتام بھی اسی بات سے ہوتا ہے کہ خداوند یسوع جو ہے وہ جلد آنے والے ہیں۔ اور آج جس وقت ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں تو آج ہم تھوڑی دیر کے لیے اس شاہ دو جہاں کی آمد ثانی پر نظر کریں گے، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا، جس کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ بادشاہوں اور بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ اور آج ہم اس بات پر فوکس کریں گے کہ میرے بھائی میری بہن کہ وہ بادشاہ آ رہا ہے، The King is coming۔ اور اس بادشاہ کی آمد ثانی کے حوالے سے چند ایک باتوں کا مختصر طور پر یہاں پر ہم آج ذکر کریں گے، اور یہاں ہم غلام کے کلام کی روح سے یہ بات سمجھتے ہیں اور اس کو جانتے ہیں کہ جس وقت کلیسیا کے اٹھائے جانے کا عمل ہوگا، جس وقت ریپچر کا عمل ہوگا، تو اس وقت خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کی آمد ثانی ہوگی، لیکن وہ آمد ثانی بیسیکلی دو طرح کے حالات پر مبنی ہوگی۔ اور اس میں کیا ہے کہ ایک اس کی آمد ثانی جو ہے وہ
پوشیدہ ہے، اور دوسری آمد ثانی جو ہے وہ دیدنی ہوگی، ظاہری ہوگی، اور ہر آنکھ اسے دیکھے گی۔ اور جس وقت کلیسیا اٹھائی جائے گی، جس وقت خداوند یسوع مسیح اپنے ان خوبصورت اور بیش قیمتی موتیوں کو لینے کے لیے کہ جو راست باز ایمانداروں کی صورت میں اس جہان میں موجود ہوں گے، جب وہ آئیں گے، تشریف لائیں گے، تو اس وقت کیا ہے کہ بائبل مقدس کے مطابق ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا کہ کھیت میں دو لوگ کام کر رہے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اسی طرح گھر میں دو خواتین جو ہیں وہ چکی پیس رہی ہوں گی، اور ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ غرض کہنے کا مقصد کیا ہے کہ دنیا اپنی روٹین کے کاموں میں لگی ہوگی، اور کلیسیا کے اٹھائے جانے کا عمل جو ہے وہ پل بھر میں ہو جائے گا۔ ہمیں احساس تک نہیں گزرے گا، ہمیں شائبہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت اس بادشاہوں کے بادشاہ کی پوشیدہ آمد ہوگی کہ وہ تمام زمین پر موجود وہ تمام راست باز جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں، ان سبوں کو وہ اپنے ساتھ خفیہ طور پر لے جائے گا۔ اس کے بعد پھر وہ گھڑی اور وہ وقت آئے گا کہ جب اس کی ظاہری آمد ہوگی، اور جس وقت اس کی ظاہری آمد ہوگی تو پھر اس کی ظاہری آمد ایسی آمد ہے کہ زمین پر بسنے والی ہر ایک قوم اور ہر ایک قبیلہ، ہر ایک نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے جب وہ اس بادشاہوں کے بادشاہ اور اس خداوندوں کے خدا کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھیں گے، جب وہ اس کو آسمان پر ظاہر ہوتے ہوئے دیکھیں گے، تو اس وقت خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ وہ اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے، چلائیں گے، روئیں گے، معافی اور توبہ کے خواستگار ہوں گے۔ لیکن خدا کے کلام کے وسیلے سے ہم یہ جان پاتے ہیں کہ اس وقت بہت دیر ہو چکی ہے۔ اور عزیزو یاد رکھیے کہ اس کی ظاہری شکل و صورت کا بھی ہم یہاں پر بیان دیکھتے ہیں، اور یہ بیش قیمتی آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ جب المسیح اس دنیا میں آئیں گے تو ان کی شکل و شباہت جو ہے وہ یکسر پہلے سے مختلف ہوگی۔ اور اگر ہم خدا کے کلام کو دیکھیں اور اس پر غور کریں تھوڑی دیر کے لیے اور اس کو سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، تو ہمیں یہ دکھائی دے گا کہ وہ جاؤ جلال سے معمور ہوگا، اور مسیح خداوند کے سر پر بہت سے تاج پہنے ہوئے وہ اس زمین پر دوبارہ ظاہر ہوں گے، اور آسمانوں میں ہر ایک آنکھ جو زمین پر بسنے والی ہے وہ اس کو دیکھ سکے گی، اس پر نظر کر سکے گی۔ اور یاد رکھیے کہ جس وقت ہم اس بات کو سمجھیں اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کے سر پر رکھے گئے بادشاہی کے ان تاج کی بات کریں، تو ایسا ہی حوالہ ایک ہمیں مکاشفہ کی کتاب کے 6 باب کی 2 آیت میں بھی ملتا، اور وہاں پر بھی ایک سفید گھوڑے کا سوار دکھائی دیتا کہ جس کے سر پر ایک تاج ہے۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب کے 6 باب کو دیکھیں گے اور وہاں پر جس سفید گھوڑے کے سوار کی بات کی گئی ہے اور اس کے سر پہ جو تاج ہے، اگر آپ ان آیات کو غور سے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حقیقت میں وہ تاج اس کو دیا گیا ہے، اور وہ ایک ہی تاج اپنے سر پر پہنے ہوئے ہے، اور وہ بھی اس کو دیا گیا ہے، یعنی کہ وہ تاج اس سفید گھوڑے کے سوار کا اپنا نہیں ہے۔ اور وہ سفید گھوڑے کا سوار جس کا بیان مکاشفہ کی کتاب کے 6 باب میں ہمیں ملتا ہے، وہ سفید گھوڑے کا سوار خداوند یسوع مسیح نہیں ہے، بلکہ وہ سفید گھوڑے کا سوار اینٹی کرائسٹ ہے، مخالف مسیح ہے۔ اور اس کی بڑی اہم اور بڑی خوبصورت مثال اور بڑا ایک اہم بات جو اس میں سے ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ اس کے سر پر صرف ایک تاج ہے، اور اگر مخالف مسیح کے سر پر جو تاج ہے اس کو ہم بائبل مقدس کی روح سے دیکھیں تو اس کے لیے جو یونانی کا لفظ استعمال ہوا وہ ہے اسٹیفنوس۔ اور اسٹیفنوس کا مطلب کیا ہے؟ اسٹیفنوس کا مطلب ہے کہ زیتون کی پتیوں سے بنایا گیا ہوا ایک تاج، یعنی دنیا کی فتح مندی، دنیا کی سرداری کا ایک تاج اس کے سر پر، اینٹی کرائسٹ کے سر پر ضرور ہے، لیکن غور طلب بات کیا ہے کہ یہ تاج اس کا اپنا نہیں بلکہ اس کو دیا گیا ہے۔
یہ اختیار اس کا اپنا نہیں ہے، یہ اختیار اس کو سونپا گیا ہے تھوڑی مدت کے لیے۔ لیکن اس کے برعکس جب ہم خداوند یسوع مسیح کے سر پر رکھے گئے بہت سے تاجوں کی بات کرتے ہیں، بہت سے کراؤنز اس کے سر پر سجا ہوا دیکھتے ہیں، تو میرے عزیزو یاد رکھیے کہ جو تاج خداوند یسوع مسیح کے سر مبارک پر سجے ہوئے ہیں ان کے لیے اسٹیفنوس کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے لیے یونانی کا لفظ استعمال ہوا ڈائیڈمس۔ اور ڈائیڈمس کا مطلب کیا ہے کہ ڈائیڈمس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تاج جو کہ سلطنت اور جلال کا تاج ہے، وہ تاج جو حکومت اور اختیار کا تاج ہے، وہ تاج جو کہ شاہانہ تاج ہے۔ ہاللیلویا! اور ہمارے خداوند کے سر پر بہت سارے تاج ہیں جو کسی نے ان کو نہیں دیے، کیونکہ وہ خود اختیار کا سرچشمہ ہے، وہ خود اختیار کے مالک ہیں، اور وہ تاج جو ان کے سر پر رکھے ہیں وہ ان کا اپنا اختیار ہے، اور وہ بہت سارے تاج سر پر سجائے ہوئے اس زمین پر ظاہر ہونے کو ہیں، ان کی آمد ثانی جو ہے اس زمین پر ہونے کو۔ اور آج میرے بھائی اور میری بہن اس بات کو یاد رکھیے کہ آج دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسیح خداوند کو صرف ایک نبی اور ایک پیغمبر کے طور پر ہی جانتے ہیں، لیکن جب وقت آئے گا تو حقیقت سب کے سامنے عیاں ہو جائے گی، اور پھر اس امر کو کوئی قبول کرے یا نہ کرے، لیکن یہ حقیقت اس کی دوسری آمد کے وقت کھل جائے گی، اور تب ہر آنکھ اس کے جاہ و جلال کو دیکھے گی، ہر نگاہ جو اس کو دیکھنے والی ہے اس پر یہ واضح اور باور ہو جائے گا کہ یہی بادشاہوں کا بادشاہ اور یہی شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ یہ کوئی محض ایک عام نبی یا صرف ایک پیغمبر نہیں، بلکہ جس کے حق میں مکاشفہ کی کتاب اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور پھر ہم اس سارے پیسج میں یہ بھی چیز دیکھتے ہیں کہ جو اس کی ظاہری شکل و صورت ہے، اور اس میں کیا لکھا ہے کہ اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں، جو کہ اس کی ظاہر ہے کہ پاکیزگی اور اختیار کا ظہور ہے۔ اور اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ آمد ثانی کے موقع پر وہ ایک ذبح کیے گئے برے کی صورت میں اب کی دفعہ ظاہر نہیں ہوگا، یعنی ایک اس حلیم خادم کے طور پر نہیں کہ جو آج سے 2000 سال پہلے ظاہر ہوا، اور جس طرح سے خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ ایسا خادم ایک ایسے خادم کی صورت اختیار کر کے اس دنیا میں ظاہر ہوا کہ جس کو رد کیا گیا، جس پر سیاست کی گئی، جس کو مارا کوٹا اور خدا کا ستایا ہوا سمجھا گیا، اور جس پر مٹھی بھر لوگ ایمان لائے اور بالآخر پھر بھی اس کو مسلوب کر دیا گیا۔ یہ وہ خادم کی صورت تھی جو اس نے اختیار کی، حلیمی اور فروتنی سے بھرپور ہو کر اس زمین پر زندگی گزاری، اور صرف دکھ اٹھانے والے خادم کے طور پر ہم نے اس کو بائبل مقدس میں آج سے 2000 سال پہلے دیکھا۔ لیکن جب اس کی اب آمد ثانی ہوگی تو اب کی دفعہ وہ ایک حلیم اور اس دکھ اٹھانے والے خادم کے طور پر اس زمین پر ظاہر نہیں ہوگا، بلکہ خدا ان کے نام کو عزت و جلال ہے کہ اب کی دفعہ وہ ازل سے ذبح کیے گئے برے کی صورت میں نہیں بلکہ یہودا کے ببر کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اور میرے بھائی اور میرے بہن، جب ہم خدا کے کلام کو سمجھتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں تو اس اب کی دفعہ جب اس کی آمد ثانی ہوگی تو یہ آمد ثانی لوگوں سے پیار اور محبت کی آمد ثانی نہیں ہے، بلکہ دنیا کا انصاف اور دنیا کی عدالت کرنے کی آمد ثانی ہوگی۔ یہ آمد ثانی حقیقت میں دنیا پر اس کے گناہ کو ظاہر کرنے اور سزا اور جزا دینے کے عمل کی آمد ثانی کا نام ہے۔ اور آج جب ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اب کی دفعہ حالات یکسر مختلف ہوں گے، اب کی دفعہ حالات بالکل تبدیل ہوں گے۔ وہ جو سچا اور برحق ہے، جس کے حوالے سے 11ویں آیت میں واضح طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کو سچا اور برحق کہہ کر مخاطب کیا گیا، اور مسیح نے بھی اپنی زبان مبارکہ سے یہ بات کہی کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔
اور یقیناً وہ برحق ہے، کیونکہ وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ وہ جو کہتا ہے سو کرتا ہے، اور اس کی آمد پر دنیا اس سے پہچان لے گی۔ وہ مخالف مسیح کی طرح، وہ اینٹی کرائسٹ کی طرح دھوکے بازی کی حکومت نہیں کرے گا، وہ چیٹنگ کی حکومت نہیں کرتا، وہ فراڈ کی حکومت نہیں کرتا، وہ دھوکہ دہی کی منصوبہ بندی نہیں کرتا۔ اور جو شخص آج چیٹنگ اور دھوکہ دہی میں ملوث ہے، جان لیں کہ یہ اینٹی کرائسٹ کا خاصہ ہے جو ان کی زندگیوں میں بھرا گیا ہے۔ اور آج ہم سبوں کو اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم دھوکہ دہی کی زندگی تو نہیں گزار رہے، کہیں ہم جانے اور انجانے میں اینٹی کرائسٹ کے پیچھے تو نہیں چل رہے، کہیں ہم مخالف مسیح کا ساتھ تو نہیں دے رہے۔ اور دوستو، وہ راستی اور انصاف سے عدالت کرے گا۔ اور یاد رکھیں کہ دنیا کی تاریخ کو دیکھیں تو دنیا کی تاریخ ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ دنیا میں بہت ساری جنگیں لڑی گئی، اور دنیا میں لڑی جانے والی جنگوں کے پیچھے جو بیشتر موقف رہا، جو بیشتر مقاصد رہے، وہ کیا ہے؟ وہ دنیا کی تاریخ بھی جانتی ہے اور ہم لوگ بھی جانتے ہیں۔ یعنی بہت ساری چیزوں کا حصول، سپر پاور بننے کا نشہ، دوسری مملکتوں کو اپنے تابع اور زیر کرنے کی سوچ جو ہے، دوسری انسانیت کو غلام بنانے کی سوچ، دنیا میں بڑی بڑی جگہیں ان باتوں کے لیے لڑی گئی۔ آج بھی دوسروں پر حکمرانی کرنے کا کیڑا جو ہے وہ ہمارے دماغ میں گھسا ہے۔ آج بھی دوسروں کو غلام بنانے کا مقصد ہماری زندگیوں میں کہیں نہ کہیں موجود رہتا ہے۔ لیکن خدا نے جب انسان کو آزاد پیدا کیا ہے تو بھائی ہم کون ہیں کہ کسی دوسرے کو اپنے تابع یا اپنا غلام بنا کر زندگی بسر کر سکے؟ کیا یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے؟ لیکن اس دفعہ کے حالات جو ہیں وہ بالکل مختلف ہوں گے۔ اس وقت جو زمین پر جنگ لڑی جائے گی وہ بالکل مختلف ہوگی، وہ فرسٹ اینڈ سیکنڈ ورلڈ وار سے بالکل مختلف جنگ عظیم ہونے کو ہے، کہ جس میں جو فرشتہ آفتاب پر کھڑا ہے وہ کیا کہتا ہے آسمان کے پرندوں کو کہ جمع ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ۔ کیوں بھائی؟ تاکہ ان فوجوں کا گوشت کھا سکو کہ جو مخالف مسیح کے ساتھ یسوع کے خلاف جنگ لڑنے کو نکلے گی۔ اور ان قوموں کا کیا حشر بپا ہوگا، یہ خدا کا کلام واضح طور پر ہمیں بتا چکا ہے۔ اور دوستو، آج کی دفعہ، اب کی دفعہ میں گناہ کا خاتمہ، اور وہ اس دنیا میں گناہ اور گناہ کو پھیلانے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کو اس زمین پر خدا یسوع مسیح کا ظہور جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ اور ایسی حکومت کی بنیاد ڈالی جائے گی کہ جس میں صرف پاکیزگی اور حق اور سچ کا راج ہوگا۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، جھوٹوں کے باپ یعنی وہ پرانا سانپ جسے ابلیس کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے، اس کے ساتھ کیا ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے اتھا گڑھے میں بند کر دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ وہ حیوان اور جھوٹا نبی جو ہے ان کو ہمیشہ کے لیے آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک ہی گلا اور ایک ہی چرواہا ہوگا، نہ موت ہوگی اور نہ ماتم، نہ نالا اور نہ درد ہوگا، اور سب کچھ نیا بنا دیا جائے گا۔ اور یہ خدا یسوع مسیح کی حکمت، اس کی دانائی، اس کے اختیار کی بات ہے جو وہ اس زمین پر ظاہر کرے گا۔ اور تب زمین بھر کی قومیں جو ہیں اس کے اختیار کو دیکھیں گی۔ زمین بھر کی قومیں جو ہیں، نام جو پوشیدہ رکھا گیا ہے وہ آج میرے لیے اور آپ کے لیے بحیثیت نجات دہندہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہم اس پوشیدہ نام کو نجات دہندہ کے طور پر جان سکتے ہیں، کیونکہ وہ آج اس زمین پر روحیں بچانے کا کام کر رہا ہے۔ اور جب پورے جہان سے، دنیا کے مختلف ممالک سے، کونوں سے اس دنیا میں روحیں بچانے کا سلسلہ جاری ہے، تو پھر میری اور آپ کی روح کیوں جلنے کے لیے آگ اور گندھک کی جھیل میں جھونک دی جائے؟
آج ہمارے پاس خدا کا زندہ کلام موجود ہے. آج وہ ہم سے محبت کی راہ پر چلنے کی توقع کر رہا ہے. آج وہ ہمیں قبول کرنے کا اندیا دے رہا ہے. اور دوستو آج ضرورت ہے کہ ہم اس کے کلام کے وسیلے سے اس پر ایمان لائیں اور اپنی زندگی اپنی روح اس کے ہاتھوں میں سونپیں. اور پھر یاد رکھیے کیونکہ جب وقت گزر گیا تو پھر ہم اس کو ایک پیار کرنے والے ایک حلیم خادم کے طور پر نہیں بلکہ پھر ہم اس کو ایک منصف کے طور پر جانیں گے. پھر ہم اس کو ایک عادل خداوند کے طور پر جانیں گے. اور یاد رکھیے کہ اس کا پیمانہ اس قدر کڑا ہوگا کہ کوئی شخص اس میں اپنے اعمال کی بنیاد پر قائم نہیں رہ سکے گا اور کوئی شخص اس پر جو ہے وہ پورا نہیں اتر سکے گا. تو آج موقع ہے. آج خداوند یسوع مسیح کو جو باہر پھیلائے ہوئے میری اور آپ کی فکر مندی کر رہا ہے, آج اس کو قبول کرنے کا وقت ہے. آج اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کا وقت ہے. اور اسی طرح سے جو دوسرا نام اس کو دیا گیا ہے وہ ہے کلام خدا. اور بے شک وہ کلام خدا ہے کیونکہ وہ خدا کا کلمہ حقیقی ہے. اور جب ہم کلام خدا کی بات کرتے ہیں تو مقدس یوحنا رسول کی معرفت تحریر کی گئی انجیل مقدس اس کا پہلے باب میں ہی یہ بات درج کی گئی کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. اور وہی کلام جو ہے وہ مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. تو آج میرے دوستو یاد رکھیے کہ وہ کلام آج میرے اور آپ کے ساتھ ہے. وہ کلام آج میرے اور آپ کے اندر صلاحیت کرنا چاہتا ہے. لیکن آج اس کلام کو سن کر بھی جب ہم انسنا کرتے ہیں تو حقیقت میں ہم اس کلام خدا کی تحقیق کر رہے ہوتے ہیں. لیکن خدا کا کلام آج ہمیں تنبیہ کر رہا ہے. خدا کا کلام آج ہمیں اس بات کے لیے وارن کر رہا ہے کہ آج ہی ہمیں خدا یسوع کو قبول کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس کلام کی اب مزید تحقیر مت کیجئے اور زندگی کی گھڑیوں کو متبرک جانتے ہوئے ابھی اور اسی وقت یہ وہ فریضہ سر انجام دے دیں کہ جو توبہ کا فریضہ ہے. آج ہی ابھی اسی وقت خدا ان کے حضور میں توبہ کر لیں کیونکہ نہیں جانتے کہ کل ہم میں سے کون اس جہان میں موجود ہوگا اور کون نہیں. اور میرے دوست میرے بھائی میری بہن اس بات کو سمجھیں. اور تیسرا نام جو ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ کے طور پر اس کو دیا گیا ہے. اور تیسرا نام جس کے صحیح معنوں میں وہ حقدار ہے اور آج تک کوئی اس کو اس حوالے سے پہچان نہ سکا. اور جب وہ زمین پر تھا تو اس وقت کے لوگوں نے اس کو اس کے اس نام سے اس کو رد کیا اور اس کی تضحیق کی گئی. اس کا مذاق اور اس کا تمسخر اڑایا گیا. اور آج ہم خدا کے کلام میں کیا پڑھتے ہیں, کیا سیکھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت جب وہ زمین پر تھا تو یہودیوں نے اور یونانیوں نے رومیوں نے اس کی صلیب کے اوپر جو کتبہ نصب کیا اس کتبے پر کیا لکھا تھا کہ یسوع مسیح یہودیوں کا بادشاہ. اور یہ صرف اس کو طنزاً کہا گیا, اس کا تمسخر اڑایا گیا. لیکن وہ لوگ اس بات سے ناواقف تھے کہ جس یسوع کی صلیب پر وہ یہ تحریر کر رہے ہیں, جس کے وہ کتبہ جس کی صلیب پر لگایا جا رہا ہے, وہ حقیقت میں وہ صرف یہودیوں کا بادشاہ نہیں بلکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. اور اس وقت جن لوگوں نے اس کے بادشاہ ہونے کے اس بڑے نام کو نہیں پہچانا تھا, اب کی دفعہ وہ پوری قدرت کے ساتھ ایسے لوگوں پر اپنے بادشاہوں کے بادشاہ اور شہنشاہوں کے شہنشاہ ہونے کا پورا اختیار جو ہے ان پر ثبت کرے گا. کیونکہ اس دفعہ وہ ذبح ہونے کو نہیں بلکہ لوہے کا عصا ہاتھ میں لے کر آئے گا. اور اس دفعہ وہ اس جہان میں قربان ہونے کو نہیں بلکہ اس جہان کی عدالت کے لیے آئے گا. آج یہ لمحہ فکریہ ہے تمام تر کلرجی کے لیے بھی اور تمام لیٹی کے لیے بھی. یہ لمحہ فکریہ ہے آج خدا کے خادموں کے لیے بھی اور تمام کلیسیاؤں کے لیے بھی.
کہ آج ہم سوچیں اس بات کو کہ کب تک ہم لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے, کب تک ہم لوگوں سے اس انجیل مقدس کا سودا کرتے رہیں گے, اور کب تک کلیسیاں خدا کے کلام کو سن کر انسنا کرتی رہیں گی, کب تک کلیسیاں خدا کے کلام پر سن کر بھی توجہ نہ کریں گی. آج یہ ہم دونوں کے لیے انتہائی سوچ کا مقام ہے کہ کیا جب وہ اس جہان کی عدالت کرنے کو آئے گا تو کیا میرا روپیہ پیسہ, کیا میری مال و دولت مجھے بچا سکے گی, کیا میرے جھوٹ پر مبنی سلطنت مجھے اس کے قہر شدید سے بچا سکے گی؟ یقیناً نہیں. اس وقت کیا ہے کہ جو لوگ اس کا سودا کرتے رہے ہیں, جو لوگ اس کے نام پر بزنس کرتے رہے ہیں, خدا ان کے ساتھ جو کچھ کرے گا وہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں, کیونکہ خدا کا کلام اس کی وضاحت کر دیتا ہے کہ وہ سب کے سب جو ہیں وہ اپنے باپ ابلیس کے ساتھ آگ اور گندھک کی جھیل میں فائنلی ڈال دیے جائیں. اور آج میرے دوستو اس بات کو ہم سمجھیں کہ اس وقت جن لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا تھا, آج جتنے لوگ اس کو جان کر بھی اس کو قبول نہیں کر رہے, جس وقت اس کی آمد ثانی ہوگی وہ تمام لوگ تب پھر غم اور ڈر اور خوف کی روح کے ساتھ چھاتی پیٹیں گے, پکاریں گے, واویلا کریں گے کہ اے خداوند ہم پر رحم کر, اے خداوند ہمیں معاف کر دے, اے خداوند ہمیں بچا لے. لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت کوئی بھی شخص جو ہے ان کے اس واویلے پر غور نہیں کرے گا. ایون خداوند یسوع المسیح بھی اس کے ان واویلوں پر, ان کے اس شور و غوغا پر غور نہیں کرے گا. اور آج ہم اس بات کو سمجھیں میرے بھائی میری بہن کہ وہ اپنا وہ نام یعنی جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کو منوانے کی قدرت رکھتا ہے, اس کا اختیار اس کے پاس موجود ہے, اور اب کی دفعہ وہ خود منوائے گا اپنے اختیار سے, اپنے جلال سے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اور آج ہم اس بات پر غور کریں کہ تب سب گھٹنے اس کے سامنے جھکیں گے. جتنوں نے اسے قبول کیا وہ خوشی کے ساتھ, لیکن جتنوں نے اس کو قبول نہیں کیا, جتنوں نے اس کے کلام کا تمسخر اڑایا ہے, جتنوں نے اس کے کلام کو رد کیا ہے, جتنوں نے اس کے کردار اور اس کے اختیار پر انگلی اٹھائی ہے, وہ سب لوگ خدا کے فضل سے چھاتی پیٹیں گے اور روئیں گے اور پہاڑوں اور پتھروں سے کہیں گے کہ ہمارے اوپر گر پڑو اور ہمیں چھپا لو, کیونکہ ہمیں اس قدر تاب نہیں ہے کہ ہم اس بادشاہوں کے بادشاہ کا سامنا کر سکیں. لیکن مبارک لوگ وہی ٹھہریں گے, مبارک لوگ وہی ہوں گے جنہوں نے مسیح پر ایمان رکھا ہے اور اس کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کیا. اور آج دوستو میرے عزیزو یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ جلد وقوع پذیر ہونے کو ہے. بادشاہ کی آمد قریب ہے. کیا ہم ابھی تک اسے اپنی زندگیوں کا بادشاہ بنا پائے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم نے اب تک اس کلام خدا کو اپنی زندگی میں جگہ دی ہے یا نہیں؟ کیا اب تک ہم نے اس نجات دہندہ کے پیار اور محبت کی خدمت کو قبول کیا ہے یا نہیں؟ آج یہ لمحہ فکریہ ہے اور یہ سوال آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چھوڑنا چاہتا ہوں. اور یاد رکھیں کہ اس وقت جب اس کی آمد ثانی ہو گئی پھر ہمارے پاس موقع نہیں ہوگا, پھر ہمارے پاس معافی کا کوئی وقت نہیں بچے گا, پھر توبہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ میں نہیں ہوگا, اور پھر ہمارا چلانا اور معافی مانگنا سب کچھ بے سود ہے. اور آج ہی فیصلے کی گھڑی ہے, آج ہی فیصلے کا وقت ہے. آج ہمیں اس بات پر سوچنا اور فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آج ہم اس بادشاہوں کے بادشاہ کو اپنی زندگی میں آنے کا فضل اور موقع دیتے ہیں. کیا آج اس کا فضل ہم پر ٹھہرا ہے؟ کیا آج وہ ہماری زندگیوں میں داخل ہو رہا ہے؟ کیا آج ہم نے اپنے دلوں کو اس کے جلال کے لیے, اس کو خوش آمدید کہنے کے لیے, اس کو ویلکم کرنے کے لیے کھولا ہے یا نہیں؟ اور اگر ابھی تک میں نے مسیح کو قبول نہیں کیا, اگر ابھی تک میں نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی, اگر ابھی تک میں نے اپنی جھوٹ کی خدمت کو ترک نہیں کیا, اگر ابھی تک میں نے چیٹنگ اور فراڈ سے بھری ہوئی اس منسٹری کو
कोशिश नहीं की, तो ये आज तमाम पासवानों के लिए और तमाम कलीसियाओं के लिए सोचने का मौका है। ये आज मेरे लिए भी और ये आज आप सब लोगों के लिए भी सोचने का मौका है, क्योंकि जब उसकी आमदसानी होगी, जब उसकी आमदसानी होगी, तो फिर मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरी बहन, याद रखिए कि दुनिया की कोई कुव्वत फिर उस वक्त ऐसी नहीं होगी कि जो हमें उसके कहर से बचा सके। आज वक्त है, अपनी ज़ात को पहचानिए, अपने किरदार को पहचानिए, खुदा उनके कलाम को जानिए, क्योंकि खुदा उनके कलाम के वसीले से ही आज हमारी निजात होगी। खुदा उन पर ईमान लाने के वसीले ही से आज हम सब लोग जो हैं वो बचाए जाने के फजल को हासिल कर सकेंगे। और आज मेरी दुआ है कि आज हम सब खुदा उन पर ईमान लाते हुए सच्चे तौर पर अपने आप को उसके हुजूर में झुकाएं और उसका रहम और उसका फजल मांगें। खुदा आपको बरकत दे। आमीन। आइए हम अपने सिरों को खुदा उनके हुजूर झुकाएं और दुआ करें।